آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزم پاک میں تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، یہ مہینہ سرکار غوث پاک کا مہینہ، اور اسی مہینے کی کیا تخصیص؟ ہر مہینہ اللہ و رسول کی عطا سے غوث پاک کا مہینہ۔ اللہ جل مجدہ نے جس عظیم درجے پر سیدنا غوث پاک کو فائز فرمایا، آپ اس منصب، اس رتبے اور اس درجے پر فائز رہیں گے جب تک کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد نہیں ہو جاتی۔ غوثیت کبریٰ کا منصب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشا گیا، یہ منصب سیدنا امام مہدی کی آمد تک آپ ہی کے حوالے رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس خوش نصیب انسان کو، جس اقبال مند شخص کو، جس بختاور ہستی کو اب منصب ولایت ملے گا، حضرت سیدنا امام مہدی کی آمد تک یہ سلسلہ، یہ منصب سیدنا غوث اعظم کی نگاہ کرم کی برکت سے ملے گا۔ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، یہ امت کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے عظیم نعمت ہوتے ہیں۔ انہی ہستیوں کی برکت سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، انہی کے توسل سے اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، انہی کی برکت سے نظام کائنات قائم رہتا ہے۔ آدمی جس کی کھائے اس کی گائے، محسن کا احسان مانے، خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ غوث پاک کی کھاتے ہیں تو غوث پاک کی گاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی کھاتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی گاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی گاتے ہیں، تاج الشریعہ کی کھاتے ہیں تو تاج الشریعہ کی گاتے ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ شہباز دکن کی کھاتے ہیں تو ان کی گاتے ہیں۔ آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا۔
جب حدیث میں فرمایا گیا لوگوں کو رزق ملتا ہے محبوب بندوں کے صدقے میں، بارش ہوتی ہے نیکوں کے صدقے میں، تو زمین پر ہریالی، کھیتوں کی سبزیاں، انسانوں کا وقار، دنیا میں عزت و آبرو، انسانوں کا جو کچھ بھی سرمایہ ہے، یہ سب اللہ والوں کی بدولت، ان کی برکتیں ہیں، ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ اور اگر وہ نگاہ کرم پھیر لیں تو آدمی کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے، آخرت بھی آدمی کی خراب ہو جائے۔ بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ اگر کسی پر نگاہ کرم فرما دیں تو چور ہو تو دم بھر میں ولی بن جائے، اور اگر نگاہ غضب کر دیں تو ولایت سلب ہو جائے، ولایت چھن جائے، ایمان ختم ہو جائے، اور اعلی حضرت کی زبان میں مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جس پر غضب کا تیر چلا دیں تو مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، اور جس پر نگاہ کرم کر دیں تو رات کے 1 بجے 3-4 ہزار کلومیٹر دوری پر بیٹھ کر حیدرآباد میں ان کی مجلس میں ان کا گن گاتا رہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قادری بننا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل سے نسبت ملتی ہے، اور جس کو یہ نسبت مل جاتی ہے وہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ان محبوبین میں ہیں، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں ہیں، اللہ کے ان مقرب بندوں میں ہیں کہ جس طرف نگاہ کرم فرما دیں اگر کھیتی سوکھی ہو تو ہری ہو جائے، اور اگر نگاہ غضب کر دیں تو ہرے بھرے کھیتی کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ ان کی نگاہ کرم کے امیدوار بن کے رہنا چاہیے، اور ان کے غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، ان کی ہلاکت لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور جو ان کا گن گاتے ہیں ان کی عظمت کا پرچم کتنا بلند ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت فرمائی کہ خود خوش ہو کر کے عرض کرتے ہیں، تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تو یہ رضا والے یہ غوث پاک کے پہرے دار ہیں، یہ غوث پاک کے در کے چوکیدار ہیں، یہ غوث پاک کے وفادار ہیں، یہ غوث پاک کے نام لیوا ہیں۔ اور غوث پاک نے فرمایا ہے، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو میں تیری طرف سے اس پر حملہ کر دوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں بنایا، اور اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے جو الفاظ ہمیں سکھائے تو اتنے شاندار اور عمدہ طریقے سے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ رفیقان محترم، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو متقی ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ بالکل کلیئر کٹ واضح طور پر
हमको बता दे रही है कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हाँ, हर सूफी बनने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। आज लोगों ने मेयार बदल दिया है, लोगों की नजरों का नजारा बदल गया है। लोग ये समझते हैं जो लंबे लंबे बाल रख ले, 10 उंगलियों में अंगूठी पहने रहे, हजारा तस्बीह गले में लगा ले और एक वक्त की नमाज न पढ़े तो कहते हैं ये पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ है। बेशक पहुंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, वो पहुंचा हुआ है। मगर सैयदना जुनैद बगदादी के कलमात की रोशनी में कहां तक पहुंचा? सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे और आपके दादा पीर हैं, बड़े पीर साहब के दादा पीर हैं, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, उनका वाकया, उनकी बारगाह में कुछ लोगों ने जाकर शिकायत अर्ज की, हुजूर एक टोली पैदा हो गई, एक ग्रुप पैदा हो गया जो ये कहता है कि रोजा और नमाज तो खुदा तक पहुंचने का जरिया है, और जब हम पहुंच गए तो हमें जरिया की जरूरत क्या है? छत पे चढ़ने के लिए जीने की जरूरत पड़ती है, वो एक जरिया है। जब छत पे चढ़ गए तो हमें जीने की जरूरत क्या है? तो रोजा और नमाज खुदा तक पहुंचने का जरिया है। जब हम पहुंचे हुए हैं तो हमें फिर अब रोजे नमाज की जरूरत क्या है? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, लक़द सदक़ू, बेशक उन्होंने सच कहा, ये पहुंचे हुए हैं, यकीनन इन्होंने सच्ची बात कही। वसलू ला इला रहमान बल इला शैतान, ये पहुंचे तो हैं मगर ये रहमान तक नहीं बल्कि शैतान तक पहुंचे हुए हैं। जो लोग नमाजों की पाबंदी ना करें, जो लोग आमाले सालिहा ना अपनाएं, जो लोग अकीदा दुरुस्त न रखें, वो कभी अल्लाह के वली हो ही नहीं सकते हैं। कुरान फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वही हैं जो मुत्तकी हैं, जो तकवा वाले हैं। तकवा का 3 दर्जा होता है, उसके 3 जीने हैं। पहले जीने के बारे में अल्लामा बैजावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर किताब तफसीर बैजावी में फरमाया, तकवा का पहला दर्जा है कि आदमी कुफ्र और शिर्क से दूर हो जाए, आदमी बदअकीदगी से दूर हो जाए। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई बदअकीदा है तो वो तकवे की पहली मंजिल पर नहीं है, तकवा का पहला जीना उसको नहीं मिला है। तो जब पहला जीना नहीं मिला तो दूसरा और तीसरा जीना कैसे मिल सकता है? इसीलिए कोई देवबंदी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई राफिजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई तफसीली अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई कादियानी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई बहाई अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। तारीख उठा करके देख लीजिए, 1400 साल में कोई वली बदअकीदा मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है। जितने औलियाए किराम हैं वो सब अहले सुन्नत व जमात से पाए जाते हैं। कोई गैर मुकल्लिद भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बताइए, अल्लाह के वली है कि नहीं? कौन है जो उनकी वलायत का इनकार करे? हजरत सैयदना महबूब इलाही अल्लाह के वली है कि नहीं है? कौन है जो उनकी वलायत का इनकार करे? हजरत सैयदना अमीर खुसरू, हजरत सैयदना कलीमुल्लाह जहानाबादी, हजरत सैयदना महमूद चराग नसीरुद्दीन देहलवी, हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत सैयदना हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हजरत सैयदना मखदूम जहानिया जहांगश, कौन है इनमें से जो अहले सुन्नत के अलावा किसी और फिरके से है? ये बुजुर्गान दीन सब के सब सुन्नी थे, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनका नाम लिया ये सब मुकल्लिद थे, सब हनफी थे। यही वजह है कि कोई गैर मुकल्लिद अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तकवा का पहला जीना ईमान है। कुफ्र और शिर्क से बच करके ईमान को इख्तियार करना ये पहला जीना है। इसलिए जितने ईमान वाले हैं ये सब मुत्तकी हैं, ये सब साहिब तकवा हैं। लेकिन इस तकवा पर नाज मत करने लगिएगा
کہ رات میں کہہ کر کے گئے کہ ہم سب لوگ متقی ہیں. عرف شرع میں ابھی آپ کے لیے متقی کا لفظ نہیں بولا جائے گا. آپ متقی تو ہیں مگر عرف میں آپ کو متقی کہہ کے نہیں ابھی پکارا جائے گا. سب سے پہلا زینہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر دوسری اور تیسری منزل آدمی کو مل نہیں سکتی ہے. ایمان یہ پہلا زینہ ہے. کوئی بدعقیدہ زندگی بھر ریاضت و مجاہدہ کرتا رہے, 1000 کی نہیں 1,00,000 والی تسبیح گلے میں گھونٹ ڈال کر کے گھومتا رہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے, اور تقوی کی پہلی منزل ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو دور کر دے. اسی لیے کوئی بدعقیدہ اللہ کا ولی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ چاہے تفضیلی ہو, وہ چاہے رافضی ہو, وہ چاہے قادیانی ہو, چاہے بہائی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے دیوبندی ہو, کوئی بھی ان میں سے اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلی منزل ہے تقوی کی, ایمان کا ہونا. ایمان کے بغیر دوسری اور تیسری منزل آدمی کو مل ہی نہیں سکتی ہے. اب جب پہلا درجہ انسان کو حاصل ہو گیا تو اب دوسرے درجے کی طرف چلیے. علامہ بیضاوی فرماتے ہیں جب ایمان کی دولت آدمی کو مل گئی, آدمی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو دور کر کے دولت ایمان کو حاصل کر لیا, اور اپنے دل میں نور ایمان اس نے پیدا کر لیا, اور اس کے دل میں ایمان آ گیا. اب اس کے بعد میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی گناہوں سے دور رہے اور نیکیوں کو عمل میں لائے. لہذا جتنے فرائض و واجبات و سنن ہیں ان کی پابندی کرے, اور جتنے حرام, جتنے منکرات ہیں, جتنے معاصی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. جب اس دوسرے درجے پر آدمی پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ اللہ کی ولایت کی منزل حاصل کر رہا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. اس لیے کوئی بے عمل, کوئی بد عمل اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے ولایت کا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہو, گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. آج کل لوگ بڑی بڑی تصویریں چھپوا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے تھے. خدا کی قسم جو ایسی حرکت کرے وہ اللہ کا ولی ہونا تو دور کی بات ہے, صحیح معنی میں پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدوں کے ساتھ اس حکم کو ظاہر فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, سب سے سخت عذاب انہیں ملے گا جو تصویر گری کرتے ہیں, جو تصویریں بنواتے ہیں, جو تصویریں بناتے ہیں. سب سے سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے جو سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہونے والا عمل ہے. بڑی بڑی تصویریں لگا کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی, وہ تو سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہے. میرے بھائیوں, بہت تیزی سے لوگ گناہوں کو ایمان کا نام دے رہے ہیں, برائیوں کو تقوی کہہ رہے ہیں, بدعقیدگی کو تصوف کہہ رہے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھ سے لکھنؤ میں دیکھا, ایک محلے سے میرا گزر ہوا, ایک بورڈ لگا ہوا تھا شیعہ صوفی اتحاد زندہ باد. میں سوچنے لگا شیعہ اور صوفی اتحاد زندہ باد ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفیاء کرام تو اہل سنت و جماعت سے, شیعہ گستاخ صحابہ ہوتے, وہ بدعقیدہ, یہ خوش عقیدہ. طہارت و نجاست میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ گوبر اور حلوہ کو ملا کر کے جو پیش کرے اس سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ دونوں میں جب اتحاد نہیں ہو سکتا, طہارت و نجاست میں ایک جائیت نہیں ہو سکتی ہے, تو شیعہ اور صوفی میں اتحاد کیسے؟ اور اگر لوگ ایسے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صوفی نہیں ہو سکتے ہیں. صوفی وہ نہیں ہے جو یہ کہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. صوفی کون ہے؟ آئیے میں تیسرے درجے کی روشنی میں بتاؤں. امام بیضاوی فرماتے ہیں پہلا درجہ ایمان ہے, دوسرا درجہ اعمال صالحہ پر عمل کرنا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں اللہ و رسول کے علاوہ کسی چیز کی محبت نہ رکھنا. یہ تیسرا درجہ ہے, مگر یہ درجہ بہت مشکل سے ملتا ہے.
اس درجے پر فائز ہونا بڑے کمال کی بات ہے، اور جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ جانیں گے کہ اس منزل پر فائز ہونے والی سب سے پہلی شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اپنی جان کی محبت ہوتی ہے، اپنے مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ مال کی بات کریں تو سارا مال نبی کے قدموں پہ ڈال کر کے بھی زبان حال سے وہ کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور جان کی جب بات آئی تو غار ہرا کے اندر، غار ثور کے اندر آپ نے اپنی جان کو نبی کے نام پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو حوالے کر دیا اس اژدہے کے۔ یہ بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ پیاری ہے، تو ان کے دل میں نہ اپنے مال کی محبت ہے نہ اپنی جان کی محبت ہے، اور اولاد کی محبت کا عالم تو یہ تھا کہ جب حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا ابا جان جنگ بدر میں میں دشمنوں کی طرف سے تھا، آپ رسول پاک کی طرف سے مقابلے میں آئے تھے، اور کئی بار میری تلوار کے نشانے پر آپ آئے اور میں نے چاہا کہ گردن آپ کی اتار دوں، لیکن میں سوچتا آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے نظر انداز کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم اے عبد الرحمن وہ تمہارا کفر تھا کہ بیچ میں ہاڑ آ جاتا تھا، اگر میں ہوتا اور تو میرے نشانے پر آتا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ سمجھتا میرے رسول کا دشمن ہے، اس لیے میں فوراً تیری گردن اتار دیتا۔ رفیقان محترم، یہ تیسرا درجہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ و رسول کے علاوہ کسی چیز کی محبت، یہ تیسرا درجہ ہے، مگر اس تیسرے درجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ایک شبہ کا اور ازالہ کر دوں، یہ مت سمجھیے کہ آدمی اگر مکان بنا رہا ہے، آدمی اگر دکان بنا رہا ہے تو اس کے دل میں گویا اس کی محبت ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے 50 سال بادشاہ تھے، 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے، مگر ولایت کے کس درجے پر فائز تھے؟ آپ نے مسٹر ابوالکلام آزاد کی کتاب صوفی سرمد شہید میں پڑھا ہوگا۔ یہ مسٹر ابوالکلام آزاد جو عقیدے سے بھی آزاد، عمل سے بھی آزاد تھا، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے صوفی سرمد شہید۔ صوفی سرمد شہید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دلی کی جامع مسجد میں اگر کبھی جانا ہو تو آپ قلعے کی طرف جو دروازہ جاتا ہے اس سے نیچے اتریں گے، سامنے 2 مزار ہے، ایک حضرت قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرے بھرے شاہ قادری ہیں، اور بغل میں حضرت صوفی سرمد شہید ہیں، دونوں استاد شاگرد ہیں، دونوں کا مزار اکٹھا بنا ہوا ہے۔ ایک کے مزار پر رنگ و روغن ہرے رنگ کا ہے، ہرے بھرے شاہ قادری ان کو کہا جاتا ہے، اور حضرت صوفی سرمد شہید کے مزار پر لال رنگ لگا ہوا ہے۔ یہ صوفی سرمد شہید کون ہے؟ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مجذوب ہے، دہلی میں رہتے تھے۔ ان سے کبھی کوئی بات ایسی خلاف شرع نکل گئی، بات پہنچ گئی قاضی اسلام تک، قاضی اسلام نے فیصلہ کر دیا صوفی کی گردن مار دی جائے، اس نے کلمات کفریہ بکے ہیں، چنانچہ دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر صوفی سرمد شہید کو قتل کر دیا گیا، اور جو ہی ان کی گردن اتاری گئی، گردن کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کے زینے کے اوپر چڑھنے لگے۔ شاہجہانی مسجد ہے، دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا ادھر سے صوفی سرمد شہید کے استاد ہرے بھرے شاہ قادری آ رہے ہیں، ہاتھ میں گردن ہے۔ آواز ادھر سے جب قادری ہرے بھرے شاہ نے دی، کہا صوفی یہ کیا کر رہے ہو؟ گردن سے آواز آئی میں اورنگزیب کی شکایت کرنے دربار رسالت میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہرے بھرے شاہ قادری نے کیا جواب دیا؟
فرماتے ہیں صوفی تو کیا جائے گا شکایت کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کی، وہ تجھ سے پہلے دربار رسالت میں پہنچ چکا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ اور وہ دربار رسالت میں رسائی کیے ہوئے ہے۔ ہرے بھرے شاہ قادری فرماتے ہیں تو کیا شکایت کرنے جائے گا، تجھ سے پہلے اورنگزیب دربار رسالت میں پہنچ کر کے عرض گزار ہے یا رسول اللہ، میں نے صوفی سرمد شہید کا سر اگر قلم کرایا ہے تو نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے میں نے کیا ہے، تو تم سے پہلے وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہندوستان کا بادشاہ اور وہ دربار رسالت میں رسائی رکھتا، اس سے پتا کیا چلا، کیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرئی فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ مکان بنانے کا نام نہیں ہے، پراپرٹی اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جائیداد جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یاد الہی سے غافل ہونے کا نام ہے۔ لہذا اگر کوئی ہندوستان بھر کا مالک ہے اور یاد الہی سے غافل نہیں ہے تو اللہ کا ولی ہے، اور کوئی آدمی تمام شہر کی مسجدوں کا متولی ہے، امام ہے، لیکن وہ دن بھر مکر و فریب میں رہتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ شیطان کا مسخرہ ہے، اس سے ولایت کا کوئی حصہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہ تھے، مگر ولایت کی اس منزل پر تھے، ولایت کے اس درجے پر تھے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اور یہ باتیں میری سمجھ میں آئیں تو فوراً ایک شبہے کا ازالہ ہو گیا کہ دنیا سے غافل، دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا کو دل سے نکال دینا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں نہ ہو، یہ تیسرا درجہ ہے ولایت تقوی کا، اور یہ مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو پڑھنے میں آتا ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قیمتی جبہ پہنتے تھے کہ چور بھی دیکھ کر کے لالچ میں آ جائے اور پھر وہ پیچھے پیچھے جائے اور جبے کو چرا کر لے کے بھاگنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ جبہ قیمتی نہ ہوتا تو بتائیے آخر چور کیوں جاتا چوری کرنے کے لیے؟ اتنا قیمتی جبہ، صوفی کو اس سے کیا مطلب ہے؟ صوفی کو تو موٹا جھوٹا کپڑا پہننا چاہیے، لیکن حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا قیمتی جبہ زیب تن فرمایا کہ چور کو لالچ آ گئی اور چرانے کے لیے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ دماغ نے جواب دیا، اختر حسین قادری اس جبے کو نہ دیکھ، وہ جو قیمتی جبہ پہنا گیا تھا اس لیے نہیں کہ وہ دنیا داری کو دو لوگوں کے سامنے پیش کریں، وہ اس لیے پہنا گیا تھا تاکہ سامنے والا اس کی چمک دمک دیکھ کر کے قریب آ جائے، اور جب قریب آ جائے گا تو اس دنیاوی چمک دمک کے ذریعہ اس کے دل کی دنیا کو چمکا دیا جائے گا۔ غوث پاک نے وہ قیمتی جبہ اس لیے نہیں پہنا تھا کہ آپ کو اس سے پیار تھا، اس لیے پہنا تھا کہ سامنے والے سے پیار تھا۔ وہ آئے گا دربار میں، غوث اعظم جانتے تھے کہ یہ آئے گا، اور جب یہاں سے جائے گا تو آئے گا چور بن کر کے، جائے گا ولی بن کر کے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس تیسرے درجے پر فائز ہونے والی سب سے پہلی شخصیت کا نام سیدنا صدیق، جن کے دل میں اپنی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں، اولاد کی محبت نہیں، محبت ہے تو صرف اللہ ہو رسول کی محبت۔ تو بتائیے وہ صوفی تھے کہ نہیں تھے؟ صرف صوفی ہی نہیں بلکہ امام الاصفیاء تھے۔ وہ صرف ولی ہی نہیں، امام الاولیاء تھے۔ وہ صرف متقی ہی نہیں، امام الاتقیاء تھے۔ امام الاصفیاء بھی ہیں، امام الاتقیاء بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، امام الاغواث بھی ہیں، امام الاقطاب بھی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا، صوفی کسی کو برا نہیں کہتا۔ یہ ڈیفینیشن کہاں سے تم نے لے لیا؟ یہ سبق کہاں سے لے لیا؟ سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اس منصب تصوف پر فائز ہونے والی ذات، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین میں رخنا اندازی کرنے کی کوشش کی گئی اور زکوٰۃ کا انکار لوگوں نے کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے صرف یہی نہیں کہ انہیں کافر کہا بلکہ تلوار کے ذریعہ ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ کہاں سے آپ نے سمجھ لیا کہ صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا؟ یہ تصوف کے نام پر بے دینی ہے، تصوف کے نام پر بدعقیدگی ہے، اس لیے ایسے تصوف سے آپ اپنے دامن کو بچائے رہیے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایسے ہی اتنی بڑی منزل حاصل نہیں کر لی، آپ نے پہلے علم ظاہر حاصل کیا، پھر اس کے بعد علم باطن حاصل کیا، علم ظاہر اور علم باطن کا آپ حسین سنگم بنے، تب رب قدیر نے آپ کو یہ عظیم منصب عطا فرمایا۔ اسی لیے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا، ولی ہونے کے لیے علم ہونا شرط۔ اب یہ علم دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں۔ احمد آباد شریف پہ ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بارے میں بہت مشہور بات ہے۔ حضرت سیدنا وجیہ الدین گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس دیتے تھے اور آپ کے تلامذہ شاگردوں میں ایک طالب علم ایسا تھا جو بڑا ہی غبیث ذہن تھا، کند ذہن تھا، باتیں اس کو یاد نہیں رہتی تھی، دیگر ساتھی مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم کھاتے کیا ہو کہ جو بات استاذ بتاتے ہیں وہ تمہیں یاد ہو جاتی ہے، سبق یاد کر لیتے ہو، وجہ کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ ساتھیوں نے مذاق کے طور پر اس سے کہا حضرت استاذ گرامی جہاں وضو کرتے ہیں پانی گرتا ہے، جو وہاں پہ کائی جم چکی ہے، جو کچرا جم گیا ہے، ہم لوگ اسی کو کبھی کبھی کھاتے ہیں تو دماغ ہم لوگوں کا ذرا تیز ہو گیا ہے۔ مذاق کیا، وہ دل کا جلا، وہ کند ذہن ساتھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی یہ کام کروں گا۔ ایک روز گیا عشاء کی نماز کے بعد اس نے بھی وہ کائی چاٹنی شروع کر دی، اتنے میں حضرت سیدنا وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمت و رضوان کی اس پر نظر پڑ گئی، بلایا، کہا رے بے وقوف کیا کر رہے وہاں بیٹھ کر؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے مجھے باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، سبق میں یاد نہیں کر پاتا ہوں۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ جہاں پر وضو کرتے ہیں پانی گرتا ہے، کائی جمی ہوئی ہے، اسی میں سے ہم لوگ کچھ کھا لیتے ہیں تو ہمارا دماغ تیز ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کھا لوں تاکہ میرا بھی دماغ تیز ہو جائے۔ استاذ گرامی کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، فوراً اس بچے کو سینے سے لگایا، کہا چل اب کل سے تو میری جگہ پر درس دے گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، استاذ گرامی حضرت علامہ علوی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے گئے اور وہ طالب علم جو ساتھیوں میں کن ذہن مانا جاتا تھا وہ بیٹھ گیا، کہا آج استاذ گرامی نہیں آئیں گے، آج سبق میں پڑھاؤں گا۔ ساتھیوں نے مذاق اڑایا، تو سبق پڑھائے گا؟ کہا ہاں سبق میں پڑھاؤں گا۔ کہا اچھا چلو پڑھاؤ۔ مذاق کے طور پر ساتھیوں نے کہا چلو پڑھاؤ۔ اب اس نے جو علم و معرفت کا دروازہ کھولا ہے، سبحان اللہ، سب حیران ہے، ہوا کیا ہے آخر، کیسے علم و معرفت کا خزانہ تیرے پاس آ گیا؟ ساتھی نے جواب دیا جو نسخہ تم نے بتایا تھا وہی نسخہ میں نے اپنا لیا۔ تو صرف پڑھنے ہی سے نہیں آتا، نگاہوں سے بھی آتا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سب سنتا ہوں مگر اس میں سے کچھ بھول جاتا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جڑی بوٹی کوئی خریدو، جاؤ کوئی معجون کھاؤ، جاؤ کوئی ٹیبلٹ کھاؤ، کیا فرمایا؟ ابسط ردا کا اے ابو ہریرہ دامن تو پھیلاؤ، چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کا لب بنایا، ایسے ہی ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ
ہریرہ اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے تو لگایا مگر دیکھا کہ اس چادر میں نبی نے تو کچھ رکھا نہیں، نہ کوئی معجون ہے، نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی دعا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کی لپ بنا کر کے آپ نے اس میں ڈال دیا۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو میرے دماغ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک زبر زیر بھی کبھی میرے دماغ سے مس نہیں کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ کرم سے حضرت ابو ہریرہ کے دماغ کو اتنا تیز کر دیا کہ آج تقریباً 3500 حدیثیں جو احکام سے متعلق ہیں وہ تنہا حضرت ابو ہریرہ کی عطا ہے۔ یہ سلسلہ وہیں سے چلا رہا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے نائبین کو تو کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ تو عالم ہونا ضروری ہے ولی کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ درسگاہ میں 10 سال پڑھ کر کے بنے یا کسی کی نظر سے بنے، عالم ہونا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے تھے پڑھنے کے لیے؟ کہاں سے؟ جیلان سے پڑھنے کے لیے چلے۔ کہاں پہنچے؟ بغداد۔ اس کا مطلب ہے کہ غوث پاک کو بھی علم ظاہر کی ضرورت تھی، بغیر علم ظاہر کے اس درجے پر وہ نہ پہنچے بغداد معلیٰ۔ اور پھر وہاں آپ نے صرف ایک علم نہیں حاصل کیا، علم نحو بھی پڑھا، علم فقہ بھی پڑھا، علم صرف بھی پڑھا، علم تفسیر بھی پڑھا، علم حدیث بھی پڑھا، اصول حدیث بھی پڑھا، سارے علوم و فنون آپ نے حاصل کیے۔ پھر جب آپ نے علم حاصل کیا تو ایسا زبردست آپ کا علم ہوا کہ پورے بغداد میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نے وہ مسئلہ نہیں سنا جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں ایک نوجوان نے قسم کھا لی تھی کہ میں ایک عبادت ایسی کروں گا کہ میرے علاوہ کوئی اس وقت وہ عبادت پوری دنیا میں نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ ایک نوجوان نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کروں پوری دنیا میں کوئی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر ایسی عبادت میں نہ کروں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ قسم کھانے کے بعد اس نے سوچا کہ میں خدا کی کون سی عبادت کروں، سوچا کہ نماز پڑھتا ہوں تو کیا گارنٹی لے سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کروں تو کیا گارنٹی لے سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی قرآن کی تلاوت نہ کر رہا ہو، روزہ جس دن رکھوں کیا اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اس وقت روزہ نہ رکھ رہا ہو۔ پریشان عالم دین کے پاس پہنچا، عالم دین نے فرمایا کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور آج کا بغداد نہیں، یہ اس زمانے کے بغداد کی بات ہے جب ہر گلی میں محدث، ہر گلی میں فقیہ، ہر گلی میں مفسر، ہر گلی میں علم و فضل کی انجمن سجی ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی بات، جب ہر گلی میں علماء، محدثین، فقہاء، بلکہ اولیاء کرام کا جمگٹا رہتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی بات ہے۔ عالم کے پاس گیا، عالم نے جواب دیا کہ اس کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ نوجوان دوسرے کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ نوجوان نے کہا کہاں جایا جائے؟ انہوں نے رہنمائی کی، اس کا جواب اگر ملے گا تو دربار غوث سے ملے گا، اس مشکل کا حل وہی سے ملے گا۔ چنانچہ سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، حضور ایک نوجوان نے ایسی ایسی قسم کھا لی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جس وقت میں وہ عبادت کروں دنیا میں کوئی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، ورنہ ایسی عبادت اگر میں نہ کر سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے۔ حضور وہ پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟
سیدنا غوث اعظم نے سنتے ہی فرمایا اس میں کون سی مشکل بات ہے، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ سب لوگ خوش ہو گئے، حضور جلدی بتائیں کون سا وہ طریقہ عبادت ہے؟ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اس نوجوان سے کہو حرم شریف چلا جائے، مکہ شریف چلا جائے، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو جائے، اور جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، ان کو منع کر دے، اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ جس وقت وہ یہ عبادت کرے گا دنیا میں کوئی اس کے ساتھ اس عبادت کا کرنے والا نہیں۔ یہ علم کس کا تھا؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی، ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، آپ نے اس کی تفسیر بیان کی، پھر آپ کی کیفیت بدلی، آپ نے اس کی دوسرے ڈھنگ سے تفسیر کی، پھر کیفیت بدلی، آپ نے اس کی تیسرے ڈھنگ سے تفسیر کی۔ ایک آیت کریمہ کی آپ نے 40 طرح سے تفسیر فرمائی۔ یہ علم ظاہر تھا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور مشقت، ریاضت و مجاہدہ کا عالم کیا تھا کہ آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کتاب پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، مہینوں نہیں سالوں آپ نے غذا مرکن نہیں تناول فرمائی، صرف گھاس پھوس اور پتوں کو کھا کر کے آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کی رگیں ہری ہو گئی تھی، ہری پتیاں کھاتے کھاتے۔ ریاضت و مجاہدہ آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ ایک موقع پر شیطان آپ کو آزمانے کے لیے آ گیا کہ عبد القادر پکے ہو گئے کہ نہیں۔ آپ عبادت کر رہے تھے، اتنے میں ایک نورانی بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے میری اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بہت عبادت کر لیا تم نے، اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ جو ہوئی آواز آئی اس نور کے ٹکڑے سے، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو ہی آپ نے فرمایا فوراً وہ نورانی بادل کا ٹکڑا دھواں دھواں ہو گیا، اڑ گیا۔ آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رنگ بدل کر کے آیا۔ ابھی آپ نے سنا نا، لأقعدن، میں بیٹھوں گا اور ضرور بیٹھوں گا، اے مولا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے سیدھے بندوں کو ہی گمراہ کرنے کی کوشش۔ پہنچا، تھوڑی دیر کے بعد رنگ بدل کر کے، اور کہتا ہے اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کو میں برباد کر چکا۔ تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ چلو ہمارے علم کا لوہا شیطان بھی مان رہا، بڑا قابل ہو گیا ہوں میں، شیطان بھی سمجھتا ہے میں قابل ہوں۔ مگر سیدنا غوث اعظم نے فرمایا شیطان تو پھر مجھ کو گمراہ کرنے کے لیے آیا، کہتا ہے عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ سن، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچایا ہے۔ اس لیے کوئی کتنا ہی قابل ہو جائے، بڑا مفسر، بڑا محدث، بڑا مفتی بن جائے، بڑا پیر بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن رب کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو بڈھا ہو کر کے گمراہ ہو جائے گا، بڑھاپے میں جاتے جاتے بدعقیدہ ہو جائے گا۔ کوئی اپنے علم پر، اپنے زہد پر، اپنے تقوی پر، اپنے نسب حسب پر ناز نہ کرے۔ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے، یہ بتا تیرا انجام کیا ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے ان میں سے کون جنت میں جائے گا؟ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ کون ہے جو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ رب کے کرم سے امید تو سب کو ہے، مگر کوئی ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ نہیں، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگ تو گمراہی ہو جا رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے، زندگی بھر اہل سنت پر قائم رہے، جاتے جاتے ادھر سے ادھر ہو گئے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی بھر گنگاتے رہے اعلیٰ حضرت کا، مگر مرتے مرتے مخالف ہو کر کے گئے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جو زندگی بھر تسبیح پڑھتے رہے اور گئے دنیا سے مرتد اور بے دین ہو کر کے گئے۔ اس لیے کوئی یقین سے نہیں جانتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ نہیں۔
रब के करम से उम्मीद लगाए सब बैठे हैं, मगर यकीन से कोई नहीं जानता कि मैं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने इल्म पर घमंड करने वाले, ये बता कि तेरा अंजाम क्या है, तेरा नतीजा क्या है, तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अब चुप है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, कितना बड़ा काबिल हो गया है, जब तुझे अपने अंजाम का इल्म नहीं है तो तुझे अपने इल्म पर घमंड करना अच्छा, इसलिए इल्म पर घमंड मत कर। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ हुस्न पर नाज करने वाले, अपने हुस्न और जमाल पर गुरूर करने वाले, ये तो बता, अगर तुझे 1 महीना मुसलसल बुखार आ जाए तो तेरे हुस्न का बुखार उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? अगर 1 महीना बुखार आ जाए तो तेरा हुस्न सब खत्म, तेरा आशिक भी तेरी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। ये 1 महीने की बीमारी में सब हुस्न खत्म हो जाएगा। ये इतनी नापायदार चीज है। ये हुस्न पर नाज करने वाले, ये ज़ेब नहीं देता है कि तू अपने हुस्न पर नाज करे। फरमाते हैं, ऐ अपने तकवा पर नाज करने वाले, क्या तुझे इब्लीस का तकवा नहीं मालूम है, जिसने इतनी इबादत की थी कि कोई जमीन उसके सजदे से बाकी नहीं रही, मगर उसका अंजाम भी तुम्हारी निगाहों के सामने है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ऐ अपने हसब नसब पर घमंड करने वाले, ये बता, जिस नसब को तूने अपने बाप से पाया है, बता तेरा बाप भी घमंड करता था कि नहीं करता था उस नसब पर? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अगर तेरा बाप उस हसब नसब पर घमंड करता था, इमाम ग़ज़ाली का जुमला है, फरमाते हैं कि अगर तेरा बाप उस हसब नसब पर घमंड करता था तो कुरान के फरमान के मुताबिक वो जहन्नमी है। बेसा मसवल मुतकब्बिरीन। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अपने बाप को देख, अगर इस हसब नसब पर तेरा बाप घमंड करता था तो कुरान के फरमान के मुताबिक बेसा मसवल मुतकब्बिरीन, घमंड करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। अगर तेरा बाप घमंड करता था तो वो जहन्नमी है। अब अपने जहन्नमी बाप पर तू घमंड करता है, कितना बेवकूफ है तू। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, इसलिए ऐ इल्म वाले, इल्म पर घमंड मत कर। ऐ हुस्न वाले, अपने हुस्न पर घमंड मत कर। ऐ तकवा वाले, अपने तकवे पर नाज मत कर। ऐ हसब नसब वाले, अपने हसब नसब पर नाज मत कर। तभी तो किसी ने कहा था, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहब्बत मुस्तफा पर है। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखा गया, इधर से उधर हो गए, इधर से उधर हो गए, बदअकीदा हो गए, राफजी हो गए, नासबी हो गए, खारजी हो गए, कादियानी हो गए, वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए। ऐसे लोगों से अपने दामन को बचा के रखिएगा। अभी आपने सुना, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, इनका साथ छोड़ना नहीं, वरना गुमराही के दलदल में चले जाओगे। माँ और शुमा की क्या बात है, पहुंचा गौसे आजम के पास, गौसे आजम से जा करके लड़ने लगा और कहा, ए अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। इमाम गौसे आजम ने फरमाया, मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मेरे रब के। बात समझ में आ रही है? लिहाजा अगर कोई कहे मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बहुत बड़ा पीर हूं, पीर हो अपने घर के, आलिम हो अपने घर के, ये देखा जाएगा कि मुस्तफा की शरीयत के मामले में इसका किरदार क्या। एक हम्बली आलिम हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया लोगों को नसीहत करते हुए कि मस्जिदों में, जामे मस्जिदों में लोगों के रोने और गिड़गिड़ाने को देख करके होपलेस मत हो, बल्कि मैदान अरफात में लोगों के चीखने चिल्लाने को भी देख करके तुम मरूब मत हो, उससे मुतासिर मत हो। कोई रो रहा है मैदान अरफात में तो उसके रोने धोने को देख करके मत समझ जाओ कि बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत नेक है। फरमाते हैं, ये देखो कि अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ इसका व्यवहार कैसा है। अगर अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ इसकी दोस्ती है तो इसके रोने धोने को मक्र समझो, और अगर अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ इसकी दुश्मनी है और ये अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दूर रहता है तो समझ जाओ कि हाँ, इसका रोना धोना कुछ इसको काम आ जाएगा।
ہم جب اس معیار پر دیکھتے ہیں تو آج کل کے نام نہاد صوفی تو بالکل کچے نظر آتے ہیں. ہاں اگر دیکھتے ہیں تو تاج شریعہ اس پر پکے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جہاں گئے آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا یہ کیا کہتا ہے. آپ جہاں گئے آپ نے مصطفیٰ کی شریعت کے پیغام کو عام فرمایا ہے، اور یہ تو وراثت میں ملا ہوا تھا. الحمدللہ. اعلی حضرت کا واقعہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ایک موقع پر ہندوستان کے ایک عالم نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، فتویٰ دے دیا کہ گائے کی قربانی جائز. وہ فتویٰ نہیں سنا آپ؟ لکھنؤ کے ایک عالم اعلی حضرت کے زمانے میں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ گائے کی قربانی ناجائز، اس لیے کہ حکومت منع کرتی ہے. یہ فتویٰ اعلی حضرت کے سامنے پہنچا. اعلی حضرت نے فرمایا کہ مطلقاً اس طرح سے فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت ہو تو آدمی بچے، لیکن مطلقاً یہ کہہ دینا کہ گائے کی قربانی ناجائز و حرام ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے. اس لیے کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے جائز کر دیا ہم اپنی طرف سے اسے حرام نہیں کہہ سکتے. اعلی حضرت نے پوری ایک کتاب لکھی، انفس الفکر فی قربان البقر. ایک ضخیم کتاب اعلی حضرت نے لکھی، اور اس کتاب میں آپ نے ثابت کیا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ فتنہ اور فساد برپا کیا جائے اور کہا جائے کہ اگر تم گائے کی قربانی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، تو لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ گائے کی قربانی نہ کرے. لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ گائے کی قربانی ناجائز و حرام ہے یہ شریعت میں مداخلت ہے. اس طرح سے فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے. اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھی. جب یہ کتاب پھیلی دشمنوں کو پتا چلا کہ مولانا احمد رضا نے ایسا فتویٰ دیا ہے. ان لوگوں سے اس کا جواب نہ بن سکا، البتہ بغض، حسد، عداوت، نفرت میں آ کر کے انہوں نے اعلی حضرت کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا. چنانچہ دو نوجوانوں کو تیار کیا کہ اگر موقع ملے تو تم بریلی جا کر کے مولانا احمد رضا کا سر قلم کر دو. دو نوجوان اس کے لیے پلان کے تحت تیار کیے گئے. اعلی حضرت ہر نماز کے وقت مسجد تشریف لے جاتے، ہر نماز کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام فرماتے تھے. اعلی حضرت مسجد جا رہے تھے، پیچھے سے دو نوجوان آگے بڑھے اور چند ہی قدم بڑھے تھے کہ انہوں نے چیخ ماری اور بہت زور سے آواز نکلی اور دونوں بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اعلی حضرت نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا مگر نماز کا وقت ہو رہا تھا. اعلی حضرت مسجد چلے گئے. نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آئے دیکھا چند لوگ وہاں کھڑے ہیں، دو آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہیں. اعلی حضرت کھڑے ہو گئے. فرمایا کیا ہوا؟ اب ان لوگوں سے آپ نے جب پوچھا ماجرا کیا ہے، کہا یہ دونوں نوجوان بے ہوش پڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا اور چوں ہی ان نوجوانوں نے اعلی حضرت کو دیکھا، کہا حضرت معاف کر دیجئے، مولانا معاف کر دیجئے، مولانا ہم سے غلطی ہوئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں تو نے تو مجھ کو کچھ کہا ہی نہیں، تم نے مجھے تو کوئی گالی نہیں دی، تم نے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آخر مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ ان دونوں نوجوانوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا حضرت پہلے معاف کر دیجئے، صاحب ہمیں معاف کیجئے، پھر ہم اصل واقعہ بتائیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں چلو میں نے معاف کیا، بات کیا ہے وہ تو بتاؤ. اب ان دونوں نے کہا آپ نے کوئی مسئلہ بتا دیا تھا، ہم کو پلان کے تحت آپ کے قتل کے لیے تیار کیا گیا. ہم بری نیت لے کر کے اس محلے میں کئی روز سے گھوم رہے تھے، موقع ملے تو آپ کا کام تمام کر دیں. آج ہم نے سوچا کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو ہم پیچھے سے آپ پر حملہ کر دیں. لیکن جو ہی ہم نے حملہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہم نے دیکھا دو شیر آپ کے دائیں بائیں سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں. اور جب ہم نے ان دونوں شیروں کے پنجے کو کھلا ہوا دیکھا اور ان کی دہاڑ ہم نے سنی تو فوراً بے ہوش ہو کر کے ہم زمین پر گر گئے. اعلی حضرت نے یہ نہیں فرمایا یہ میری کرامت ہے، اعلی حضرت نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا جلال ہے، اعلی حضرت نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا کمال ہے. فرماتے ہیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت میں کرتا ہوں، مصطفیٰ میری حفاظت کرتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ داہنی طرف جو تم نے دیکھا وہ میرے سرکار مدینہ کی مدد تھی،
اور بائیں طرف جو دیکھا وہ میرے غوث پاک کی مدد تھی. آپ نے دیکھ کر کے ہی فرمایا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضور سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ کی حفاظت رب قدیر نے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعہ بھی فرمائی اور بڑے پیر صاحب کے ذریعہ بھی فرمائی ہے. اسی لیے کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. کسی ظالم نے کہہ دیا مولانا احمد رضا کے ماننے والے یہ سنی یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ کر کے سید بنا رہے ہیں. وہ سید نہیں تھے, ان لوگوں نے بنا دیا. اعلیٰ حضرت جلال میں آئے اور فرمایا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. اگر کہیں سے کوئی حضور سیدنا غوث اعظم کی شان میں ذرا بھی گستاخی کرتا, امام احمد رضا کا قلم چل کر کے اعلان کرتا سن کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات کے وہ چشمے جاری ہوئے, وہ چشمے جاری ہوئے. الحمدللہ سبحان اللہ کہ پورے ہندوستان میں آج قادریت کی جو بہار پائی جاتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اور پیرانے طریقت کے مرید قادری نہیں, لیکن انصاف کی بات یہ ہے پورے ہندوستان میں قادری غلام بنانے کی سب سے بڑی مشین کا اس دور میں نام تاج الشریعہ. قادری میخانے سے شراب معرفت پلانے والی ذات کا نام تاج الشریعہ. دنیا کے میخانے میں لوگ شراب پی کر کے بزدمست ہوتے ہیں, مگر دنیا کے میخانے میں پی کر لوگ بہکتے ہیں, ہوش میں لوگ جہاں رہتے ہیں تاج الشریعہ کا وہ میخانہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قادری میخار جو سیدنا غوث پاک کے فیض و برکات لینے کے لیے یہاں موجود ہیں, آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور سیدنا غوث پاک کا فیض پوری دنیا میں اس طرح سے بٹ رہا ہے کہ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی حاضری عزیزی گرامی صاحبزادے گرامی وقار سہیل میاں کو اور جتنے جانے والے ہیں سب کو مبارک ہو. مگر یاد رکھیے گا اگر خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کر کے کوئی 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر کے 6 گھنٹہ کوئی ڈیوٹی کرتا ہے, لیکن عقیدے کی خرابی اگر ہے تو چاہے یہاں 6 گھنٹہ رہے چاہے وہاں 12 گھنٹہ رہے, وہ گھنٹہ ہی ہلانے والا کہلائے گا. اس لیے اگر کوئی قادری کہلانے والا صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے وہاں جائے تو غوث پاک اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور میں سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر حیدرآباد والوں کو ہو کیا گیا. ایک صاحب نے مجھ کو آ کر کے ابھی ایک بات سنائی اور کہا جب میدان احد میں سرکار دو عالم تنہا پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل, اللہ نے نازل فرمایا نازل اور کہا علی کو پکار. خدا نے جب وہی نازل کی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو قرآن کی آیت ہو گئی نا, تو قرآن میں کہاں ہے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا رافضی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی نہ جانا. حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں, ان کو ہم سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا جو کسی صحابی کا گستاخ ہوا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے. سارے صحابہ اولیاء کرام, سارے صحابہ. یہ اور بات ہے کہ لفظ ولی جب بولا جاتا ہے تو صحابہ کے بعد کے لوگ مراد ہوتے ہیں, مگر ہر صحابی ولی ہے, ہر صحابی ولی ہے. کوئی صحابی درجے ولایت سے نیچے نہیں ہے. اسی لیے قیامت تک
غوث قطب ابدال تو ہو سکتے ہیں مگر ایک صحابی کے درجے کو کوئی یاد رکھیے گا. اور میرے آقا فرماتے من عاد علی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلانے یاد رکھیے. پتہ نہیں کیسے لوگوں کی عقل بھسٹ ہو جاتی ہے. ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے لخت جگر, حضرت مولائے کائنات کے نور نظر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین مانے, ان کو خلیفۃ المسلمین کہیں, اور یہ بے وقوف کہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. ارے بے وقوف تیری سمجھ ہی کتنی ہے, تمہاری سمجھ ہی کتنی ہے. 1400 سال ہو گئے, صحابہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے, اس لیے کہ بڑے بڑے دانشور, یورپ کے مستشرقین, بڑے بڑے عقل مند, بڑے بڑے رائٹر, بڑے بڑے پروفیسر جب صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہماری سمجھ میں تو آ ہی نہیں رہے ہیں. مدینہ منورہ کی چھوٹی سی مسجد ہے, ٹوٹی چٹائی ہے, فرش بھی صحیح نہیں ہے, چھت بھی صحیح نہیں ہے, اور وہاں بیٹھ کر وہ منصوبہ تیار کرتے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں میں جھکا دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. جب ان دانشوروں کو نہ سمجھ میں آ سکے تو تم جیسے بے وقوفوں کو کیسے سمجھ میں آ سکے. تم نے ایک موٹر سائیکل تو جانے دو, ایک سائیکل بھی تم نے ہوا میں نہیں چلائی ہوگی, مگر ان کی شان کیا تھی. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. 40 سال تک سیدنا امیر معاویہ نے پوری سلطنت اسلامیہ کی جس انداز میں ترجمانی کی ہے, تو 1 مہینہ تو اپنے علاقے کی ترجمانی کر نہیں پائے. جن کو حسن مجتبی نے اپنا خلیفہ مانا, جن کو حسن مجتبی نے اپنا امیر مانا, ہم حضرت امام حسن مجتبی کے غلام ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اور ہم وفادار غلام ہیں. اسی لیے جو آقا کہہ رہا ہے غلام بھی, یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں امام حسن مجتبی سے بھی نفرت ہے. اگر نفرت نہ ہوتی تو ان کے فیصلے کو مذاق میں نہ لیتے, ان کے فیصلے کا انکار نہ کرتے. ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے آقا حسن مجتبی نے جسے تسلیم کر لیا, ہم غلام بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. اب اگر کوئی کسی صحابی بالخصوص سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اہل بیت کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے. بھلے وہ کہے میں اہل بیت ہوں, اہل بیت کہلانے والے بھی بہت سے غدار ہوئے ہیں. بتائیے حسین احمد ٹانڈوی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ نہیں نام سنا کیا آپ؟ اللہ اکبر. ٹانڈا یو پی میں ایک قصبہ ہے, اکبر پور ضلع میں ٹانڈا. وہاں ایک دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی تھا. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں سید ہوں, سید حسین احمد مدنی اپنے آپ کو کہتا تھا. اور اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے الشہاب الثاقب علی المشترک الکاذب, اور اس میں اس نے اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, خلید احمد بیٹھوی, قاسم نانوتوی کی خوب زوردار حمایت کی, اور کہا ہمارے علماء نے جو لکھا وہ صحیح لکھا ہے. اب بتائیے, وہ اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے مگر اشرف علی تھانوی کو ولی مانتا ہے, اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے, قاسم نانوتوی کو مسلمان مانتا ہے. بتائیے وہ سید ہے؟ ارے جب مسلمان ہی نہیں ہے تو سید ہو رہا تو دور کی بات ہے. ایک دوسرا نام بھی آپ سنتے ہوں گے, ابو العلا مودودی. اس کے نام کے آگے کیا لگا رہتا ہے؟ سید ابو العلا مودودی. ہمارے لکھنؤ میں ایک ندوہ ہے, اس کا جو پہلے ناظم تھا اس کے نام کے ساتھ بھی لگا ہوا رہتا تھا سید ابو الحسن علی. اپنے آپ کو اہل بیت تو کہتے تھے,
कहते थे हम अहले बैत हैं, मगर वो अहले बैत जो नबी के गुस्ताखों को अपना समझे, वो अहले बैत नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के वफादार तो हम लोग हैं कि जो अहले बैत का दुश्मन है हम उसे भी अपना दुश्मन मानते हैं, जो सहाबा का दुश्मन है हम उसे भी अपना दुश्मन मानते हैं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। चमकता जो नजर आए वो सब सोना, ये देखा जाएगा कि ये रसूल पाक की शरीयत पर है या। हाँ, हम लोग कुंभा परवरी के कायल नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं कि पीर साहब के बेटे हैं तो जो भी कहे सब सही। इस्लाम ये नहीं कहता कि ये उस्ताद हैं, ये उस्ताद के बेटे हैं तो चाहे हलाल करे चाहे हराम करे, शराब पिए चाहे जुआ खेलें, चाहे ताड़ी पिए चाहे खिंजीर खाएं, सब सही है, पीर साहब के बेटे नहीं। जो सहाबा का दुश्मन, चाहे वो छोटे पीर साहब का बेटा हो चाहे, हमको इससे मतलब नहीं है। कुरान करीम ने फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया। कुरान कहता है, अल्लाह का ऐलान है, वत्तबे सबीला मन, उसके रास्ते पर चल जो मेरी तरफ तुमको लेकर के आए, जो मेरी तरफ लेकर के आए उसके रास्ते पर चल, और जो गुमराहों की तरफ लेकर के जाए उसके रास्ते पर। तो हमने अगर किसी को माना है तो इसलिए कि उसने हमारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया। हम किसी को मानते हैं तो इसलिए कि हमारे ईमान की हिफाजत करता। हम शहबाज़े दक्कन को मानते हैं इसलिए कि उन्होंने इस इलाके में अहले सुन्नत की ऐसी बहार ला करके रख दिया कि जिस तरफ चले जाइए मसलक आला हजरत का डंका बजता नजर आता है। हम इसलिए मानते हैं कि इन्होंने हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत पैदा की, इसलिए मानते हैं कि इन्होंने अहले बैत का वक़ार हमारे दिलों में बिठाया। लिहाजा कोई अगर सहाबा की गुस्ताखी करे, अहले बैत की गुस्ताखी करे, उलमाए हक की गुस्ताखी करे, आजकल बहुत सारे ये मौली साहब हैं, वाह भाई वाह, ये मौली साहब है तो इनका कोई मकाम ही नहीं। ये मौली साहब हैं, मौली साहब को जानते हो इनका मकाम क्या है? कल मैदान महशर, उसके बाद में जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, यहां से लेकर के वहां तक इन मौलवियों की जरूरत आपको पड़ेगी। यहां से लेकर वहां तक मुहताज हैं लोग इन मौलवियों के। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, हदीस पाक मेरे आका का इरशाद है, फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएगा, ऐ जन्नतियों बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। अल्लाह का करम होगा, ऐलान होगा, ऐ जन्नतियों तुम्हें क्या चाहिए। तो जितने जन्नती होंगे सब मारे खुशी के परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह से क्या मांगे। ऐलान हो गया तुम्हें क्या चाहिए, तो अब सब एक दूसरे से पूछेंगे क्या मांगा जाए, अल्लाह से क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। तो किसी की समझ में आएगा ही नहीं कि क्या मांगा जाए। फर्ज कर लीजिए आपके इस इदारे में आपके स्टेट के मुख्यमंत्री आ जाएं, वजीर आला आ जाएं, कमरे में बैठ करके हालात का जायजा लेने के बाद स्टाफ से कहें बताइए क्या चाहिए आप लोग। तो आदमी सोचेगा ना थोड़ी देर की, इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो क्या चीज मांगे। तो एक दूसरे से क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। ये तो होता है, नफ्सियात है। जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा क्या चाहिए। जन्नती परेशान होंगे क्या मांगे, क्या मांगे। तो जल्दी से सब लोग मशवरा करके आलिम के पास जाएंगे, आलिम से पूछेंगे हुजूर बताइए हम खुदा से क्या मांगे, आप बताइए खुदा से क्या मांगे। तो यहां भी आलिम के मुहताज हो, वहां भी आलिम के मुहताज रहोगे। इसलिए मौलवी कह करके इनकी अजमत को घटाने की कोशिश न करो। ये वही मौलवी हैं कि इन्हीं के दम कदम से ईमान की बहार पाई जाती है, इन्हीं की बरकतों से आपका ईमान बाकी है, इन्हीं की बरकतों से मिंबरों मेहराब से अजान आ रही है, सदाएं सुनाई दे रही हैं, इन्हीं की बरकतों से आपकी नमाज जनाजा सही ढंग से पढ़ी जा रही है।
یہ جنت میں جب جائیں گے اللہ اعلان فرمائے گا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، عالم کے پاس جائیں گے، حدیث شریف ہے یہ، اور وہاں جا کر کے کہیں گے حضور بتائیے ہم اللہ سے کیا مانگے، تو عالم دین وہاں ان کو مسئلہ بتائے گا، رہنمائی کرے گا، ارے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جا کر کے تم لوگ مانگو، مولا تو نے سب دے دیا، اب جو چاہیے وہ تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اب ہم تیرا دیدار چاہتے ہیں، تو دیدار الہی کی رہنمائی کرنے والا یہ مولوی ہی ہوگا، جن کو آپ کہہ رہے مولوی صاحب، کچھ لوگ بے وقوف اعلیٰ حضرت کو بھی کہتے ہو صرف مولوی صاحب تھے، ابے تم جیسے لاکھوں مولوی ان کے قدموں میں تھے، نہ جانے کتنے مولویوں کو نگاہ کرم سے انہوں نے عالم بنا دیا۔ معلوم ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے کیا فرمایا، جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، حضور مجدد الفسانی نے یہ فرمایا جو ولی ہوتا، جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت باتفاق عرب و عجم مجدد ہیں، اس لیے مجدد الفسانی کے فرمان کے مطابق وہ صرف مولوی نہیں ہے، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ بات آ گئی ہے، آخری بات، اب میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، دیکھیں 2:45 بجے، جو لوگ کہہ دیتے ہیں مول صاحب کیا جانے، میں نے 2 جگہ اور بیان، الٹرا ساؤنڈ مشین چل رہی ہے نا اس وقت، ارے ایک مشین ہے نا الٹرا ساؤنڈ ہے نا، آپ بتائیں گے کہ وہ کب ایجاد ہوئی ہے، وہ مشین مارکیٹ میں کب آئی، کئی سال ہو گئے، کتنے دن ہوئے، نہیں معلوم ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ کیا جانے، حالانکہ مولوی صاحب لوگ ہی جانتے ہیں، یہ ادارہ ہے نا، ابھی فرمایا ہے مولانا نے، ایک ایک بچے کو لا کر کے پڑھائیے تاکہ آپ کے گھر میں ایمان کی برکت رہے، پڑھائیے اپنے بچوں کو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کو عالم بنائیں، سب کو عالم بنائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے، سب کو عالم بنانا بھی ضروری نہیں ہے، ورنہ اور دوسرا کام کون کرے گا، عالم ہونا چاہیے اور اچھا عالم بننا چاہیے، ڈاکٹر بنیے تو اعلیٰ ڈاکٹر، انجینئر بنیے تو شاندار انجینئر، لائر بنیے تو بہترین لائر، پروفیسر بنیے تو شاندار پروفیسر، عالم بنیے تو شاندار عالم، حافظ بنیے تو عمدہ حافظ، قاری بنیے تو اعلیٰ قسم کا قاری۔ اگر انجینئر نہیں بنیں گے تو مفت میں اتنا شاندار نقشہ کون بنائے گا، اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو مفت میں غریبوں کا علاج کون کرے گا، اگر لائر نہیں بنیں گے تو غریبوں کو جیل کی سلاخوں سے نکال کر کے باہر کون لائے گا، اگر عالم نہیں بنیں گے تو دین کی باتیں کون بتائے گا، حافظ نہیں بنیں گے تو رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا، قاری نہیں بنیں گے تو قرآن کی تلاوت کر کے آپ کے دلوں کو کون نور عطا کرے گا، سب بنیے، اسلام نے اس سے منع، مگر اچھے بنیے، شاندار بنیے۔ بتائیے الٹرا ساؤنڈ مشین کب مارکیٹ میں آئی؟ ہاں لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی صاحب ایک ریجیکٹڈ مال ہے، واہ بھائی واہ، نہیں معلوم ہے، چلیے مجھ سے سن لیجئے، یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مارکیٹ میں آ گئی، سمجھ گئے؟ تو کم از کم 125 سال پہلے الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد، ٹھیک ہے، اچھا یہ بتانا مقصد نہیں ہے، یہ تو جنرل نالج ہے، سب جان جائے۔ جب یہ مشین ایجاد ہوئی تو پٹنہ سے ایک عالم نے، جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم کی بات کر رہا ہوں، پٹنہ سے ایک عالم نے اعلیٰ حضرت کے پاس سوال بھیجا اور اس نے کہا حضور جلدی جواب دے کر کے ایمان بچائیے، اللہ جلدی جواب دے کر ایمان بچائیے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک مشین یورپ نے ایجاد کر دی ہے اور پادری لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے
मां के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बेटा है या बेटी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यूरोप वाले कहते हैं हमने एक मशीन ईजाद कर दी है, उस मशीन के जरिया हम भी जान जा रहे हैं कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। तो कुरान कहता है मां के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और मशीन कह रही है मां के पेट में बेटा है कि बेटी हम भी जान रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कुरान का ये फरमान गलत है, हम इसको नहीं मानते। जल्दी इसका जवाब दीजिए वरना हमारा ईमान चला जाएगा। यह सवाल किसने किया? आलिम ने। और किससे किया? मौली साहब से। मौली साहब से। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, जिस मौलवी को तहकीर के लिए मौलवी कहते हो ना, उसी मौलवी ने सबके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम किया। ये सवाल पटना से आया। मशीन इजाद हो गई है, वो मशीन बता दे रही है कि मां के पेट में बेटा है कि बेटी, और कुरान कहता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और डॉक्टर कहता मैं भी जान ले रहा हूं। जल्दी हमें जवाब दीजिए ताकि हमारा ईमान बचे। आप जवाब देंगे? कौन है जो इसका जवाब दे? आए मेरे सामने वो जवाब दे। पादरी ने चैलेंज किया, कुरान पर एतराज किया, ईमान बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है, हमारा ईमान बचाइए। मौली साहब के पास क्यों नहीं किसी ने भेजा? तुम्हारी खानकाह में क्यों नहीं भेजा? पटना से आखिर हैदराबाद अहमदाबाद का दूर था, ये तो बड़ी सिटी है। बरेली तो उसके मुकाबिल छोटी सिटी है। उस मौलवी साहब के पास क्यों भेजा? इस मौलाना के पास क्यों नहीं भेजा? इस पीर साहब के पास क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि वो भी ये जानते थे मुल्के सखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो जानते थे हर मुश्किल का हल न कोई पीर खाना है, न कोई पीर है, न कोई दरसगाह है, अगर है तो बरेली का अहमद रजा है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और जो लोग आला हजरत को कहते हुए मौली साहब थे, उनसे कहिए शर्त है आला हजरत की किताब मत पढ़िएगा और जवाब इसका दे दीजिए। इसका जवाब दे दीजिए तो फिर समझ में बात आ जाएगी कि ये पीर साहब कैसे हैं और बरेली का वो मौलवी साहब कैसा था। वो मौलवी ऐसा मौलवी था कि जिस पर रसूल पाक की इतनी मूसलाधार बारिश होती थी, ऐसी बारिश होती थी कि जो लिखते थे मुस्तफा की निगाहे करम से गुजरता चला जाता था। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें